بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سنو، انسان اس دنیا میں آتا ہے اور پھر کسی سے محبت کرتا ہے اور پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے حاصل کرے، اور جب چیزیں لا حاصل ہونے لگتی ہیں تو انسان بے چین ہو جاتا ہے اور بے چین ہو کے وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کی جانب بڑھتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ نے آپ کے لیے کن فرما دیا ہے ہر اس لا حاصل چیز پر جسے پانے کے لیے تم تڑپ رہے ہو۔ اور یاد رکھیں کہ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے نا، یقین جانیے عرش سے فرش تک وہی بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ ابھی تو اللہ کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ پھر ہم چاہے جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، مگر کس نے کس کو کہاں پر اور کب اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے تو عرش پر ہوتے ہیں۔ اور جب ہم توکل کرتے ہیں نا، تو یہ مت سوچا کریں کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا ابھی تو کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کریں کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس کا وسیلہ بنانے والا صرف اللہ ہے۔ یہ سب اسی پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جس کا آپ نے مدتوں سے انتظار کیا ہو، جب وہ اس کے عرشوں سے آن اترے تو پھر وہ انسان اس کے فیصلوں کے آگے جھک جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ آپ کی مرضی کے عین مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور پھر اس پہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جتنا آپ نے مانگا ہے، بس آپ اپنے تڑپتے ہوئے دل کو سمجھا لیں کہ اللہ کے فیصلے پر آپ کو ڈھیروں خوشیاں ملنے والی ہیں۔ تو پھر صبر کریں، کیونکہ اللہ آپ پر اپنی ڈھیروں عنایت فرمانے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑا ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ماضی دیکھ کر نہیں، بلکہ آپ کی تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ آزمائشیں تو چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی فہرست میں آپ کا نام شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ آپ کو صبر سے شکر کے سجدوں تک لانے کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنے کا وقت ہے۔ جب آپ لوگوں کے لاکھ انکار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، اور پھر یہی رکاوٹیں آپ کے لیے وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ آپ ان لوگوں کی طرف مت غور کریں جو آپ کو نا امید کرتے ہیں، بلکہ اپنے رب پہ پورا بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ ایک ہی ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تلاش کریں، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کریں۔ اور یہ جو تم دعائیں کرتے ہو، اس دعاؤں تک تم خود نہیں جاتے، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں دعاؤں تک لے جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے نا، اور ہمارے لب پر اس چیز کی دعائیں لائی گئی ہیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔
بس آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں تک پہنچنا ہے۔ یقین رکھیں کہ آپ کی ایک دعا سے آزمائشیں معجزوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو پھر آپ کبھی بھی مانگنا نہ چھوڑنا اور یقین رکھنا، کبھی بھی وسوسوں میں نہ پڑنا اور نہ کبھی وسوسوں کو خود پر حاوی ہونے دینا، اور اللہ کے کن کا انتظار کرنا اور دیکھنا ایک دن اللہ ضرور کن فرمائے گا۔ زبان کا کہا تو دنیا سنتی ہے، لیکن دل سے کہنا اور پکارنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سنتی ہے۔ وہ بس صرف خدا ہی سنتا ہے، اور دنیا کا سہارا تو صرف ایک دکھاوا ہے، لیکن در حقیقت تو یہ ہے کہ میرا خدا مجھے کبھی گرنے ہی نہیں دیتا، اور آپ کو بھی کبھی نہیں گرنے دے گا۔ اور پھر دیکھنا ایک دن وہ بھی آئے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب کبھی آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے اور خود سے کہیں گے کہ میں تو بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی کہ میرے اللہ نے تو سب کچھ ٹھیک کر دیا، اور کیا پتہ یہ وہی وقت ہو۔ تو پھر آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیا پتہ کہ یہی وہ لمحہ ہو کہ جب تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ بس تھوڑا سا صبر اور یقین رکھنا ہے، اور اگر نیکی کرنے کے باوجود بھی آپ کو تکلیفیں ہی مل رہی ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہر بنایا ہوا شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامیاں اور کمیاں تو ہمارے اخلاق میں ہی ہیں۔ تو پھر مایوسی کیسی؟ اور جو کچھ تم مانگتے ہو نا وہ اللہ سے مانگ کر پھر اسی کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ کر تو دیکھو، کیا پتہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں اور مانگ رہے ہیں وہی آپ کو اللہ تعالیٰ خود بھی دینا چاہتا ہو۔ تو پھر آپ کیوں اتنا سوچتے ہو جو نہیں ہو سکتا؟ بلکہ یہ سوچا کریں کہ اللہ ہی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحم کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے اسے عافیت یعنی مانگنا زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر اس بات کا یقین کیوں نہیں رکھتے؟ آپ اور دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں آپ کی یقین کے سامنے آپ کا نصیب ہی ایک دن گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ پاک اس پر کن فرما دیتا ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے، بس ہمیں سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ اس لیے کوئی فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو آپ پریشان نہ ہوں، بس سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ عطا کرے تو اس کا شکر اور نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ بے شک، تو پریشان کیوں ہیں آپ؟ ایک دن تو اچانک راستہ نکل ہی آئے گا، اللہ ایک دن آپ کے لیے ضرور مدد بھیجے گا۔ ایک امید اور ایک معجزہ سب اچانک سے ہوگا، یہ آزمائش ہے، بس ایک دن خود ہی ختم ہو جائے گی، اور تم اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان بھی نہ رکھنا اور صرف یقین سے تعلق مضبوط رکھنا، اور پھر دیکھنا تمہیں ناممکن بھی ممکن ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ دعائیں تو مقدر بھی بدل دیتی ہیں، اور جو ہم اندھا یقین لوگوں پر کرتے ہیں نا وہ کبھی اللہ پر یقین کر کے تو دیکھیں، ایک بار
یقیناً وہ نہ تو آپ کا یقین توڑے گا اور نہ کبھی آپ کو ٹوٹنے دے گا۔ آپ بس قبولیت پر یقین رکھیں، یا تو وہ وقت آنے پر آپ کو من پسند چیز سے نواز دے گا، یا پھر آپ کا دل اپنی رضا کے مطابق کر دے گا، اور دونوں صورتوں میں ہی آپ کے لیے بہتری ہے۔ سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سلکا سکتی ہے، تو پھر قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ تو پھر یقین کریں اپنی ان دعاؤں پر جو تم اپنے رب سے کرتے ہو، اور جب پریشان ہو تو اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یہ سب لوگوں کو نہ بتائیں بلکہ اپنے اللہ کو بتائیں۔ اللہ پہ یقین کریں، وہ بہت غفور الرحیم ہے، اور اسی کے سامنے رونے سے آپ کے دل کو سکون نصیب ہوگا۔ اور اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ آپ اپنے اللہ ہی کے ہاتھ دے دیں، اور اس سے دعا کریں، اور ضد نہ کریں اور نہ کیا کریں، کیونکہ جب آپ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کو ہی اپنی رضا بنا لیتا ہے، اور پھر وہی کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، تو پھر دیکھنا وہ رب تمہاری ہر رضا کو اپنی رضا میں شامل کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ سب فیصلے اللہ کے ہیں، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور پھر وقت یہ ثابت کر ہی دیتا ہے کہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک بات ڈال کر ہمیں بہت تسلی دی ہے کہ وہ لوگ آپ کے قابل ہی نہیں تھے جن کو آپ سے دور کیا گیا ہے۔ تب ہم نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہوتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کب، کہاں اور کیسے ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ جو میں نے چاہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہ ضرور عطا کرے گا، اور سب فیصلے میرے حق میں کرے گا۔ یقین کریں، اللہ سے دعا پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں، اور پورے بھروسے کے ساتھ، اور دعا مانگ کر اللہ پر ہی چھوڑ دیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے لیے کیسے کیسے معجزے عطا کرتا ہے کہ تم خود حیران ہو جاؤ گے کہ کیسے اللہ کے کن سے فیکن ہو جاتا ہے، اور جو فیصلے اللہ آپ کے لیے کرے گا اس سے بہترین فیصلہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔